بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں۔ آتے ہیں ایک نئے مسئلے کی طرف۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے وضو کے بعد عین نماز سے پہلے مسواک کرنا کیسا ہے؟ یعنی وضو میں مسواک کر لیا، اس کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک صاحب کا یہاں پر سوال ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے ہاں ریاض گیا تھا، وہاں میں نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ صفوں میں بیٹھے مسواک کر رہے ہیں۔ جب مکبر نے تکبیر کہنی شروع کی تو انہوں نے پہلے مسواک کی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے دریافت کیا کہ کیا اس طرح مسواک کرنا جائز ہے؟ تو وہاں کے امام صاحب نے فرمایا کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اور وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کرو۔ میرے خیال میں نماز سے پہلے مسواک کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ عصر سے مغرب تک باوضو رہتے ہیں اور درمیان میں کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کر کے کلی وغیرہ کر لے۔ تو حضرت والا اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں کہ ان امام صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ حدیث یہ ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ یعنی ترجمہ یہ کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم کرتا۔ اب اس حدیث کے راویوں کا الفاظ کے نقل کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہاں عند کل صلاۃ کے الفاظ نقل کرتے ہیں اور بعض اس کے بجائے عند کل وضو نقل کرتے ہیں، یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم ہے۔ اب ان دونوں الفاظ کے پیش نظر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے اور ہر وضو کی ابتدا مسواک سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دینے سے مقصود یہ ہے کہ ہر نماز کے وضو سے پہلے مسواک کی جائے۔ عین نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت مسواک کی ترغیب مقصود نہیں ہے۔ اگر آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت مسواک کرے تو اندیشہ ہے کہ دانتوں سے خون نکل آئے جس سے وضو ساقط ہوگا، اور جب وضو نہ رہا تو نماز بھی نہ ہوگی۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر نماز سے کے پہلے سے مسواک کرنا سنت ہے، عین نماز کے وقت مسواک نہیں کی جاتی۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کھڑی ہونے سے پہلے اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دانتوں سے یعنی مسوڑوں سے خون نکل آئے جس سے نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت مسواک کرنا چاہیے، نماز سے پہلے کھڑی ہونے سے پہلے مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ اب علاوہ ازیں یہاں پر جو مسواک یعنی منہ کی نظافت اور صفائی کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ مقصود اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ وضو کرتے ہوئے مسواک کی جائے اور پانی سے کلی کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت بغیر پانی اور کلی کے مسواک کرنے سے منہ کی نظافت اور صفائی حاصل نہیں ہوتی جو مسواک سے مقصود ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ سعودی حضرات چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ان کے نزدیک خون نکل آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت مسواک کرتے ہیں اور حدیث شریف کا یہی منشا سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو حضرات سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو وہ لوگ مسواک جو حدیث میں جو الفاظ نقل کیے ہیں عند کل وضو یعنی وضو سے پہلے
یا عند کل صلاۃ نماز کڑی ہونے سے پہلے جو مسواک کرتے ہیں وہ یہی الفاظ لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وضو کر رہے ہو تو وضو کرتے وقت مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پانی موجود ہوتا ہے، پانی سے نظافت یعنی منہ صاف ہو جاتا ہے، کلی بھی اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے چاہیے کہ وضو کرتے وقت مسواک کر لینا چاہیے اور نماز سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔